أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. معزز سامعین، سوگواران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا مولا حسین کے تمام انصاروں کی اس عظیم دلسوز اور قیامت خیز اس 72 تابوت کے پروگرام میں آئے ہوئے افراد، اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور آپ کی شرکت کو خدا قبول کرے. کوئی دعا دے رہا ہو نہ دعا دے رہا ہو، حسین کی ماں فاطمہ تمہیں خوب دعا دے رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ کاش کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے لال کا جنازہ پامال نہ ہوتا. حسین نے اپنی وصیت میں کسی کو یاد کیا ہو نہ کیا ہو، شیعوں آپ کو حسین غریب نے بہت یاد کیا اور کہا: شیعت ماں ان شربتم مائن عذبن فاسکرونی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر. اس 72 تابوت کے میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ، چونکہ 72 جنازے اٹھانا یہ حسین کا کام تھا. آپ 72 تابوت اس کی شبی پھر روتے روتے تھک جائیں گے، مگر کبھی اس حسین کے کلیجے سے پوچھئے، کبھی 2 جنازے، کبھی 1 جنازے، کبھی 1 میت رکھتے، کبھی 1 خیمے سے آواز دیتا: آقا ہماری مدد کو آئیے، مولا ہماری مدد کو آئیے. آہائے غریب الزہرا کی اس مصیبت کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور انشاءاللہ چونکہ یہاں کے نوجوانوں نے جو اہتمام کیا ہے، اللہ پروردگار ان کی محنتوں کو، یہاں کے لوگوں کو پروردگار قبول کرے. میں آپ کی خدمت میں بس ایک گزارش کر کے، تابوت آپ کی خدمت میں آئے گا انشاءاللہ. کچھ تابوت کی زیارت، چونکہ نماز اذان کا وقت ہونا ہے، اس سے پہلے کچھ تابوت کی زیارت کریں، پھر کچھ وقفے کے بعد اذان کے بعد انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا. جسے نماز کی منزلوں تک جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، مگر آپ محسوس کریں کربلا کربلا کربلا. ہائے حسین مظلوم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، نانا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ آپ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے. ہائے رے کیسے صحابی حسین غریب کے. قسم خدا کی مقتل کی تاریخ گواہ ہے کہ رات کے سناٹے میں زینب نے 1 مرتبہ اپنے بھیا حسین سے کہا تھا: اے بھیا، اپنے ان صحابیوں کو پرکھا ہے کہ نہیں پرکھا ہے؟ انہیں آزمایا ہے کہ نہیں آزمایا ہے؟ اس لیے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، چونکہ میں نے نانا کا دور دیکھا ہے، میں نے بابا کے ساتھ لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، میں نے بھیا کے ساتھ اللہ اکبر لوگوں کا رویہ دیکھا ہے. کیا آپ نے
انہیں آزمایا ہے، سنیں گے آپ؟ کہتے ہیں یہ گفتگو ہلال بن نافع سن رہے تھے، دوڑے دوڑے انصار کے تمام لوگوں کے خیمے میں آگے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی کو ہم پہ یقین نہیں ہے، علی کی بیٹی کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ سنیں گے عزاداروں، مقتل کی تاریخ گواہ ہے، رات کے سناٹے میں تمام تر حسین کے ان صحابیوں نے اپنے گلے پہ تلوار رکھ کے کہی اے علی کی بیٹی آپ ایک بار حکم تو کریے، ہم اپنی گردنوں کو آپ کے سامنے اتار کے رکھ دیں۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جو حسین تک آنا چاہا حسین نے کبھی اسے روکا نہیں۔ واہر فہرست کربلا کی جب بنانے لگے حسین مدینے میں اپنا نام لکھوایا عباس، اللہ اکبر، سارے نام لکھوانے لگے، کچھ نام کی جگہ چھوڑ دی حسین نے۔ اب سنیے اور آمادہ ہوئیے، کچھ نام کی جگہ چھوڑ دی۔ عباس نے پوچھا آقا یہ کچھ جگہ چھوڑی کیوں ہیں؟ کہا کچھ ایسے ہیں جو کربلا میں آ کے مجھ سے ملیں گے۔ اے عباس گھبرانا نہیں۔ اے عزاداروں قسم خدا کی، آئیے آج آپ کی خدمت میں سب سے پہلا تابوت جو آئے گا آپ جانتے ہیں کس کا آئے گا اور کیوں نوجوانوں نے اس تابوت کو لانے کے لیے اہتمام کیا ہے؟ اگرچہ کون جانتا تھا کہ پوری کربلا کا ذمہ دار حر رومال سیدہ کا حقدار ہو جائے گا۔ اجرکم عند اللہ، اللہ اکبر۔ شب عاشور میں یہ فیصلے نے حر کو لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ حر حسین کے خیمے تک آ گیا۔ آپ سنیں گے، دو فقرے سنیے، اس کے بعد کچھ تابوت ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ ہائے رے حر، کون حر؟ حر ابن رہائی۔ سنیں گے حر خود کہتا ہے حسین جیسا کریم میں نے نہیں دیکھا، پتا ہے کہ میں کربلا لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے حسین نے میرے گھوڑوں کو پانی پلایا، میری سواریوں کو پانی پلایا، اور عباس اور اکبر سے کہتے تھے دیکھو کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ حر کہتا ہے لیکن ہائے رے میری بدنصیبی، لجام فرس پہ ہاتھ رکھ کے حر حسین کو کربلا کی طرف موڑ لو گیا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ حر کو اس منزل تک لانے میں اسی ایک جملے نے کام کیا جو حر نے کہا، جو حسین نے کہا سکلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو پلٹ کے حر نے یہی کہا میں جواب دیتا اگر کائنات بھی آپ کی ماں کے جیسا کوئی ہوتا، مگر ہائے رے سیدہ۔ اے عزاداروں آمادہ ہو جاؤ، یہ کچھ تابوت ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ میں مسائل بھی پڑھوں گا اور آمادہ ہو رہے ہو، اس لیے کہ بڑا غریب تھا حسین۔ اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے حر کے بیٹے نے اللہ اکبر اپنی جان حسین پہ نچھاور کی۔ اور پتہ ہے جب حر کا بیٹا گرا، جوان بیٹا تھا، تو حسین پہلے حر سے اپنے اس حر کے بیٹے تک پہنچے، اور جب حر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین اپنے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر رکھ کے ہوئے کہہ رہے تھے اے حر تمہیں معلوم نہیں ہے کسی باپ کو جوان کے لاشے پہ نہیں آنا چاہیے۔ اجرکم عند اللہ۔ علی ابن حر کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ زیارت کریے، دعائیں کرتے جائیے۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں بس سمیٹ کے کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو تابوت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے وہ حضرت حر کا آ رہا ہے، جنہوں نے اپنی جان
حسین پہ قربان کی۔ واہ رے ہور کیا قسمت ملی تمہیں اے ہور، ہائے حسین کی ماں کا احترام تمہیں کس منزل پہ لے گیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ کچھ تابوت ہیں تو جلدی جلدی اس اذان سے پہلے لے کے آ جائیں۔ حضرت نعیم بن انطلان، یہ بھی حر کا وہ غلام، خدا پروردگار ان انصار نے، ان حسین کے جانبازوں نے بڑی عجیب جانوں کو قربان کیا۔ حضرت عمر بن کعب کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آئیے حضرت حنظلہ بن عمر کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا قربانی، کیا جذبہ ان حسین کے صحابیوں کا۔ ایک تابوت اور حضرت قاصد کا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ پروردگار ان جوانوں کو، الہی معبود جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ حضرت کنانہ بن عتیق کا تابوت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ پروردگار روایت کے فقرے جو میں نے پڑھا، یہ حسین کا وہ صحابی تھا جو حسین کے خیموں کی محافظت کرتے کرتے، اللہ اکبر، جب اس نے دیکھا کہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ہمیں بھی دفاع کرنے کا موقع دیں، اور اپنی جان کو قربان کیا۔ عزاداروں، اذان ہونے جا رہی ہے، لہذا انشاءاللہ اس کے بعد ایک بعد دیگر تابوت آئیں گے اور آپ زیارت کرتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے ایک صف بنا کے رہیں تاکہ آرام سے جب تابوت جائے تو آپ زیارت کر کے اس کا بوسہ لے سکیں۔ نوجوانوں سے گزارش اور کوشش کرو، مجھے پتا ہے بہت تھکے ہو، سب پہ رو نہیں پاؤ گے، اس لیے میں بہت جلدی جلدی کچھ تابوت کی زیارت کراؤں گا، سب نام لے لے کے، اور انشاءاللہ 18 بنی ہاشم کا روتے ہوئے جانا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ان صحابیوں کی بھی خواہش یہ تھی کہ حسین ہی وہ منزل رہے، ہمارا آقا اسی کا سارا معاملہ رہے، ہم پہ کوئی نہ ہو۔ مگر ہائے ان شہداء نے کیا قربانیاں پیش کی۔ آپ کبھی سوچتے ہیں بدر کے شہید ان کے نام نہیں ملتے، احد کے شہید ان کے نام نہیں اتنے واضح، مگر کربلا کہ ان شہداء کی نہ جانے کون سی ایسی نیت تھی، قیامت تک کے لیے ان کے نام تاریخ میں ثبت ہو گئے۔ اے عزاداروں، لو سلسلے بار کچھ تابوت تمہاری خدمت میں آ رہے ہیں، اس کے زیارت کرتے جانا اور یہ کہہ کے سلام کرنا، اے حسین کے جانثاروں، اے زہرا کے جانثاروں، اے غریب زہرا کے دفاع کرنے والوں، بڑی غربت میں تم نے حسین کا ساتھ دیا، بڑی غربت میں حسین کی ہمراہی کی۔ لیجئے آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت زرغامہ بن مالک کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، زیارت کرو۔ پتہ ہے یہ حسین کا وہ صحابی تھا کہ جس کے ذمہ داری تھی کہ کم سے کم جو حسین کے لشکر میں جتنے جانور ہیں ان کو پانی پلایا جائے۔ زرغامہ جانوروں کو پانی پلاتے پلاتے ہائے حسین کے ایک اشارے پر حسین کی اجازت سے گئے اس منزل پر اور اپنے وجود کو قربان کیا۔ لیجئے انہی کے پیچھے پیچھے حضرت غامر بن مسلم کا تابوت آ رہا ہے، زیارت کریے، روتے ہوئے جائیے۔ حضرت سیف بن مالک کا تابوت بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، خوب روتے رہیے۔ اللہ پروردگار آپ یقین جانیے تھک جائیں گے، مگر جب تھکنا تو یہ سوچنا حسین میت اٹھاتے اٹھاتے
ہائے رے غریب صحرا، صبح سے لے کے شام تک کتنے جنازے اٹھائے مگر غریب صحرا کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، زیارت کریے، خدا آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے۔ اور یہ کہتے رہیے اے کربلا والوں، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کبھی بھی تمہارا جنازہ بے گور و کفن پڑا نہ رہتا۔ آئیے، حضرت مجمع بن عبداللہ کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ مجمع بن عبداللہ کے حسین کے عظیم جانثاروں میں جن کا تعلق کوفے سے تھا، اپنی جان کو حسین مظلوم پہ قربان کیا۔ اس کے بعد حضرت حیان بن حارث، یہ حسین کے وہ جانثار ہیں، وہ قربانی دینے والے ہیں جو اپنی جانوں کو حسین پہ نثار کر رہے تھے۔ حضرت حیان بن حارث، اے اللہ سلام کر رہی ہیں فاطمہ تم پر، اے حیان خدا تمہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ہماری مغفرت فرمائیے گا۔ حضرت عمر بن عبداللہ کا تابوت لیجئے، آپ کے خدمت میں آ رہا ہے۔ اس شہید نے بھی اللہ اکبر بہت دفاع کیا کربلا میں، اور بہت دیر تک لڑتا رہا۔ پتہ ہے یہ بھی وہ حسین کا شہید ہے کہ جس کی آنکھوں میں تیر لگا، اور یہ جب پلٹ کے گرا تو حسین مظلوم جب اس کے جنازے میں پہنچے تو کہہ رہے تھے کہ اے حیان، اللہ محشر میں تمہاری ان آنکھوں کا صلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اب اس کے بعد حضرت نعمان بن عمر کا تابوت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہ سارے وہ جانثار ہیں جو حسین کے مخلص، جو حسین پہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سوارہ بن ابی امیر کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور میں والنٹیئر سے گزارش کر رہا ہوں کوشش کرو تاکہ یہ کھڑے کھڑے تھک نہ جائیں، ایک ایک تابوت کو چومتے رہے۔ حضرت عمارہ بن دلانی کا تابوت، حضرت حبلہ بن علی کا تابوت، یہ کچھ تابوت ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت مسعود بن حجاج، حضرت حجاج، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت حجاج کا بھی تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ پیچھے پیچھے اے نوجوانوں سلام کرتے رہنا، یہ تابوت نہیں ہے، یہ کربلا کے میدان میں وہ کیا گیا ہوا وعدہ ہے جو حسین مظلوم سے ہم نے کیا ہے۔ اگر کربلا میں ہوتے نہیں ہے مولا، 1400 برس کے بعد دیکھیے یہ تابوت اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصری کا تابوت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت عمار بن حسان، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت زہیر بن سلیم، خدا آپ کو اجر دے۔ یہ حسین کے وہ جانثار ہیں جو اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ حضرت بشیر ابن قندی، حضرت عبداللہ بن ارواح، حضرت بریر حمدانی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسی کیسی ہستیاں جنہوں نے حسین پہ اپنی جانوں کو قربان دیا۔ بریر، کون بریر؟ اللہ اکبر، کیا حسین پہ قربانی پیش کی بریر نے کربلا کے میدان میں۔ بریر بھی وہ عظیم ہستی تھی جو حسین کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ حسین کا خیال، حسین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کیا بریر نے۔ یا عزادارو، بریر کے بعد حضرت وہب قلبی کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اے وہب، اللہ اکبر، جان قربان ہو آپ پر کہ آپ نے حسین کا بڑا ساتھ دیا غربت میں۔ حضرت امیہ بن سعد کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت عمیر بن عبداللہ کا تابوت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اے عزادارو، ان تابوت کی زیارت کی آپ نے، خدا آپ کو اجر عظیم دے۔ بہت جلدی میں اس منزل تک لایا ہوں۔ اب ایک تابوت
ایک تابوت جو ابھی آئے گا، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا رکو، میں اس میں دو فقرے مجھے کہنے دو۔ وہ تابوت جانتے ہو کس کا ہوگا؟ حضرت زہیر رقین کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حضرت زہیر قین؟ ابتدا میں امام حسین کے قافلے سے اللہ اکبر الگ رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مشکلات میں نہ آئیں، مگر امام حسین کی دعوت پر ملاقات کے بعد انہوں نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی سابقہ زندگی، سماجی حیثیت اور دنیاوی آسائشوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ ان کی زوجہ نے بھی انہیں حق کا ساتھ دینے کی ترغیب دی، اور بعض روایت کے مطابق انہوں نے اپنی اہلیہ کو آزاد کر دیا تاکہ ان پر آئندہ مشکلات نہ آئے۔ کربلا میں انہوں نے شدید پیاس، محاصرہ اور دشمن کی بڑی فوج کا سامنا کیا۔ اے عزاداروں، عاشور کے دن انہوں نے امام حسین کے دفاع میں بہادری سے جنگ کی اور بالآخر شہید ہوئے۔ روایت ہے کہ زہیر بن قین کو امام حسین کے مخلص اور باوفادار حسین کے ساتھیوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اے زہیر قین، آپ پر جانے قربان ہو۔ حضرت سعید بن عبداللہ کا تابوت اب آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ زیارت کرتے رہیے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کا تابوت بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ لیجئے، اللہ اکبر۔ ہائے، ایک تابوت آ رہا ہے، رو رو حسین پر۔ حضرت جون کا تابوت آ رہا ہے۔ کون جون؟ اللہ اکبر۔ کون جون؟ حبشی غلام، مگر واہ رے حسین کو قربان کر کے۔ پتہ ہے جب یہ وہ شہید کا تابوت ہے، جب مقتل میں گرے تو اپنا سر حسین کے زانوں پہ رہنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے مولا میں تو غلام ہوں، اور غلام کا سر کیا کسی آقا کے اوپر رہتا ہے؟ مگر واہ رے حسین غریب، خالی سر نہیں رکھا، اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ کے کہا اے جون، ارے تم گھبراؤ نہیں، بڑی غربت میں حسین کا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ نانا رسول محشر میں تیری شفاعت کریں گے۔ اجرکم اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ لیجئے، آمادہ ہوں۔ حضرت حنظلہ بن سعد کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ نوجوانوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، کوشش کرو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے گریوں کو سنبھالے رہو اور انشاءاللہ روتے جائیے۔ حضرت یحییٰ بن سلیم، حضرت مالک بن انس، حضرت حجاج بن مسروح، اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں آمادہ ہو۔ حضرت زیاد السعیدی، حضرت اجرکم، بس رکو نوجوانوں، دو فقرے سنو اور اس کے بعد روتے ہوئے جانا۔ اب تابوت اس کا ہے، حسین کا وہ صحابی شب عاشور حسین کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ حسین مقتل کی طرف جب چلنے لگے تو حسین نے دیکھا کہ ایک آہٹ سی آ رہی ہے۔ حسین نے جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہلال بن نافع حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں سنو میں نوجوانوں روکو، یہ وہ عظیم شہید کا تابوت ہے، اس کے دو فقرے کہنے دو، اس کے بعد اس تابوت کو لانا۔ پتہ یہ وہ شہید وہ تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا حسین میں پیچھے پیچھے اس لیے آ رہا ہوں کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے اکیلا سمجھ کے۔ اے مولا پتہ ہے جب حسین آنے لگے تو حسین نے کہا آ گئے ہو تو آؤ، ہاتھ پکڑا اور لے جا کے جگہ دکھانے لگے۔ ہلال میرا اکبر ایڑیاں یہاں رگڑے گا، اے ہلال ارے میرا عباس کیا پہلا شانہ یہاں گرے گا، اے ہلال فرات کی وہ جگہ ہے میں یہاں پہ مرثیہ پڑھوں گا، ان کا سرا ظہری سنیں گے بہت روئیں گے۔ ہلال کہتا ہے، سن لیجئے بات ختم کر رہا ہوں، ہلال کہتے ہیں کہ حسین
مجھے لے لے کے چل رہے تھے، ایک منزل پہ پہنچے، آقا نے آواز دی، ہلال ہلال ہلال، ارے بہت روئیں گے، 3 مرتبہ جب ہلال کو آواز دی اور ہلال نے نہیں سنی نا، تو حسین نے ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہتے ہیں، اے ہلال ابھی سے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہلال نے کہا مولا معاف کریے گا، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ کہا ہلال 3 مرتبہ میں نے پکارا اور تم نے آواز نہیں دی، سنیں گے؟ ہلال کہتا ہے مولا جب سے آپ اس نشیب کی طرف آئے ہیں، ایک بی بی ایسا تڑپ کے رو رہی ہے جیسے اس کے لال کا جنازہ ہو۔ حسین نے کہا اے ہلال، ارے میری اماں فاطمہ، اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو عزادارو، ہلال بن نافع کا بھی تابوت نکل گیا، آؤ ایک تابوت اور آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جو بڑی عظیم ہستی حضرت مسلم بن اوسجا کا تابوت۔ اللہ اکبر، سب مصائب میں سن رکھا ہے، کتنی عظیم ہستی جس نے حسین پہ آ کے خوانوں کو قربان کیا۔ اللہ پروردگار ان ہستیوں کی سیرت کا صلاح ہمارے نوجوانوں میں، قربانیوں کا جذبہ ہمارے نوجوانوں کو دے۔ اے پروردگار مسلم بن اوسجا کے صدقے میں اس امیہ کے نوجوانوں کو مزید ترقی دے۔ کیا قربانی کا جذبہ ہے، اللہ اکبر۔ آئیے اب اس کے بعد حضرت عمر بن خالد کا تابوت، اس کے بعد حضرت ابو ثمامہ کا تابوت آ رہا ہے، آمادہ ہوں۔ حضرت انس بن معقل کا تابوت بھی آ رہا ہے، حضرت جابر بن عروہ کا تابوت، حضرت سالم کا تابوت، حضرت جنازہ، اللہ اکبر، حضرت عابس بن شبیب، حضرت شوزف، حضرت جندب، حضرت سلیمان بن مزارب، حضرت مالک بن عبد النضر، پہنچ گئے آپ۔ یہ تابوت حضرت مالک بن عبد النضر کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن عبداللہ کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کربلا والوں پہ رو رہے ہو نا، اے عزادارو، حضرت مالک بن عبداللہ ٹھہرو ٹھہرو، اس لیے کہ حق ہے کہ اس شہید پہ میں 2 فقرے کہوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مقتل گواہ ہے، اے عزادارو، اب جانتے ہو کس کا تابوت آئے گا؟ صحابی کہنے کا دل نہیں کہتا، یہ خالی صحابی نہیں ہے، زینب کی تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ غربت میں زینب نے اپنے بھائیا سے یہی تو کہا، ارے کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ خدا جتنے نوجوان کھڑے ہیں، دوستی کا حق اگر ادا کرتے ہو تو کبھی رونے میں کنجوسی نہ کرنا اس غریب پر۔ کیا کہا؟ زینب تڑپ کے کہہ رہی، بھیا کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ بلا لے۔ حسین نے کہا زینب ہے مگر میں بہت غیرت مند ہوں، کیا پتا وہ آئے نہ آئے۔ کہا نہیں لکھو۔ کہا کون ہے؟ کہا حبیب ہے۔ کہا لکھیں۔ ارے اللہ اکبر۔ کہا خط لکھو میرے بھیا۔ جب خط لکھنے لگے حسین تو کیا فقرہ تھا؟ خط من حسین غریب الہ حبیب، حسین غریب کا خط حبیب کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں بہت روئیں گے اگر میں فقرہ پہنچا لے گیا۔ اے نوجوانوں سنو، جب پورا خط لکھ چکے حسین تو کہتی ہے زینب بھیا ذرا خط پڑھ کے سناؤ۔ خط میں لکھ رہے تھے، اے حبیب
مشکل میں گر گئے، اے حبیب آ جاؤ۔ سنیں پورا خط جب سن لیا زینب نے، اگر رو سکتے ہو تو رو لو، کیا غربت ہے؟ کہا بھئیا اجازت ہے تو ایک عبارت میری طرف سے بڑھا دو۔ کہا زینب بولو، کہ لکھو کہ زینب نے کہا ہے اے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا۔ اے حبیب آ جاؤ۔ سارے مسائب چھوڑ دیے، جب خط کوفے پہنچا، ارے وارے حسین کا دوست جب خط پہنچا، چوم کے روتے ہوئے اپنے کو کربلا پہنچایا۔ اور سنیں گے میں ایک عظیم فقرہ کہہ رہا ہوں، واحد حبیب وہ عظیم حسین کا صحابی، وہ شہید ہے کربلا کا، جسے زینب نے سلام کیا ہے اور سلام کہہ کے کہا ہے اے حبیب ارے تم پر سلام۔ حبیب تک جب سلام پہنچا سر و سینہ پیٹنے لگے، ارے نبی زادیوں پر وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کرے۔ اجرکم، اپنی آوازوں کو بلند کیے رہنا۔ لو حبیب کا تابوت گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ صرف ایک شبیہ نہیں ہے بلکہ کردار کے اس مالیے پہ ہے۔ اسے چوم کر، اسے چھو کر دوستی میں وفا کا وعدہ کر لینا۔ حبیب نے اپنی جان کو حسین کو قربان کر دیا۔ ایک فقرہ اور کہوں، حبیب وہ مخلص حسین کا تھا کہ سارے شہداء ایک جگہ ہیں، مگر حبیب آج بھی جو زیارت پہ گئے پہنچ گئے، حسین کے قدموں پہ جیسے الگ سے آج بھی آواز دے رہے اے آقا ارے آپ کے قدموں میں یہ غلام ہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ لو حبیب ابن مظاہر کا تابوت گزر گیا۔ اے آزادارو، اب پتہ ہے کون بچا؟ کون بچا؟ اب صرف بنی ہاشم، جسے ہم کہتے ہیں نا 18 بھائیوں کی بہن۔ اب زینب کے تڑپنے اور رونے کے، اگرچہ ہر شہید کی اور جب بھی انصار کا بھی، جب کہ صحابیوں کی میت آتی تھی تب بھی زینب تڑپ تڑپ کے روئی ہیں، مگر اب تو ہاتھ کے پالوں کی میت آنے والی ہے، اب تو ان جیوالوں کی، اور آپ بھی آمادہ ہوئیے۔ اے آزاداروں، لو تمہارے درمیان میں آج پہلا تابوت بنی ہاشم کا عبداللہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن حسن کا تابوت آ رہا ہے۔ حسن کا جیالہ، حسن کا لاڈلا، اللہ اکبر، جس نے اپنی جان کو حسین پہ فدا کیا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے اے عبداللہ بن حسن، آپ نے بابا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے امو، اپنے چچا پہ اپنی جان کو نچھاور کیا۔ خدا پروردگار بار الہ معبود ہمیں اور آپ کو اجر عنایت فرمائے اس زیارت میں شریک ہونے کا۔ اے آزادارو، رو لو، آؤ اب دو میتیں اور بہت ہی ایک بعد دیگرے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم کا تابوت آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسلم کا تابوت۔ یہ دو عظیم تابوت ہیں جو باقاعدہ یکے بعد دیگرے تمہاری خدمت میں آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن مسلم، اللہ اکبر، پروردگار مسلم کے ان دو بیٹوں کی قربانیوں کو اللہ قبول کرے۔ جس نے کربلا کے میدان میں مسلم، کون مسلم؟ اللہ اکبر، کربلا کی تاریخ کا، کربلا کے صفحات کا، کتاب کربلا کا مقدمہ مسلم، جس نے اپنی جان کو، اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا۔ اے آزاداروں، میں بہت جلدی کچھ جنازے آپ کی خدمت میں، اللہ اکبر، عقیل کی بڑی اولادیں حسین پہ قربان ہوئی ہیں۔ پتہ ہے
کیوں علی اپنے بھائی عقیل سے کہتے تھے اے بھیا کوئی ایسا خاندان تلاش کرو جس سے ہم شادی کریں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. لوگ سوچتے ہیں کہ عقیل سے علی مشورہ لے رہے تھے. نہیں, عقیل سے مشورہ نہیں لے رہے تھے بلکہ عقیل کو بتا رہے تھے بھیا جیسا مجھے کربلا کا خیال ہے ویسے تم بھی کربلا کا خیال کرو. عقیل کے یہ سارے سرمائے کربلا کے لیے تیار ہوئے. لیجئے 4 جنازے ایک ساتھ. حضرت عبد الرحمن بن عقیل, حضرت عبداللہ بن عقیل, حضرت موسیٰ بن عقیل, حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل. اللہ اکبر. یہ 4 بیٹے اپنی قربانی دے کر عقیل کے یہ 4 اولادیں جو حسین پہ قربان ہو گئیں. اللہ اکبر. حسین کہہ کے روتے تھے اللہ اکبر کہ اے ہمارے چچا عقیل آپ کی اولاد کربلا میں قربان ہو گئی. اسی لیے ابھی مولانا بھی پڑھ رہے تھے ابو طالب کے حوالے سے سلام کرو ابو طالب پر جن کے بچوں نے جن کے پوتوں نے اس قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے. ابو طالب کے 4 پوتوں کا جنازہ تمہاری نگاہوں سے جا رہا ہے. روتے روتے ان کو زیارت کو قبول کرو. اللہ اکبر. ہاں آہستہ آہستہ کتنے زخم لگے ہیں ان 4 بیٹوں کو تاریخ رقم نہ کر سکی. ان 4 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ 4 بیٹے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ امیر المؤمنین کے امام حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے اور حضرت عبداللہ بن حسن ان کا تابوت. یہ عبداللہ بن حسن اصغر ہے, وہ عبداللہ اکبر تھے جن کا تابوت ہے. اور انہی کے ساتھ ساتھ علی کے یہ 3 بیٹے حضرت عثمان بن علی, حضرت عبداللہ بن علی, حضرت جعفر بن علی. یہ تابوت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. عزاداروں زیارت کرتے جائیے اور روتے جائیے. خدا آپ کو کوئی عجر نہ دے. بس اب مشکل سے گھڑی بہت کم ہے, تابوت بھی بہت کم رہ گئے, مگر مصائب تو اتنے ہیں کہ پڑھ دیا جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. اس لیے کہ اب مخلص سے آپ کی خدمت میں تقریباً آپ نے اس وقت 64 جنازوں کو 64 تابوت کی آپ نے زیارت کر لی ہے. اب کچھ بنی ہاشم کے جنازے ہیں جس پہ حق ہے کہ رویا جائے. اور 2 جنازے عزاداروں ہاں ذرا برابر بھی کمی نہ کرنا. ہاں ہاتھوں کو لگا کے چومتے رہنا. جن کا ہاتھ نہ پہنچ جائے دور سے زیارت کر کے ان بچوں کو سلام کریے. اللہ اکبر. علی کے یہ بیٹے جنہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیا. آپ کو پتا ہے یہ علی کے دوسری ام البنین سے نہیں بلکہ دوسری ماؤں سے عباس کے بھائی بھی اسی میں شامل جن کے جنازے آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں, جن کے تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لو جنازہ پہنچ رہا ہے. اب آمادہ ہو گئے, تھوڑا سمٹ جاؤ, اب رونے کے لیے تیار رہو. اس لیے کہ میں نے اب تک کچھ نہیں کہا, مگر اب نہ روگے تو کوئی شکایت نہ کرے. زینب ضرور شکایت کرے گی, اس لیے کہ اب اس کا تابوت آئے گا جس کی ماں اپنے بچوں پہ نہ رو پائے. ہاں ہو گئی آواز آپ کی بلند. خدا ہاں یہی آواز چاہیے. میں جاؤں گا نوجوانوں سے جب مصائب کے فقرے پہنچ جائیں تب تابوت لے کے آنا. اب کس پہ رونا ہے؟ ہائے 2 بچے ماں اپنے بچوں پہ رو نہ پائی. پتہ ہے عاشور کی شب سے ہی اپنے بچوں کو کہتی تھی دودھ نہ بخشے گی زینب اگر اکبر تم سے پہلے چلا گیا. ارے جو ماموں ہیں وہ جانتے ہیں
بچوں کی محبت بھانجوں کی کتنی ہوتی ہے. اپنے بچوں کی خواہشوں کو آدمی نہیں پوری کرتا، مگر اگر بہن کے بچے کچھ کہہ دیں تو اسے پوری ضرور کرتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ اکبر، یہ دو بیٹے زینب کے ایسے تھے جدھر سے نکلے کبھی عباس کلیجے سے لگا لیں، کبھی حسین کلیجے سے لگا لیں، اللہ اکبر، کبھی سجاد کلیجے سے لگا لیں، نہیں پہنچے. یہ اتنے چھوٹے تھے مگر ہائے ان دو بچوں نے اجازت جس کیفیت سے مانگی، نہیں شاید ابھی بھی وہ کیفیت پہنچی نہیں. ایک بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں زینب کے بچوں پہ خوب رویا کرو، اس لیے کہ زینب کی کھیتی کربلا میں اجڑ گئی. کسی نہ کسی کی نسل تو بچی مگر ہائے رے زینب اپنے بھیا پہ اپنے دونوں بچے وار کر دیا. نہیں سن لو اس کے بعد دے آنا، دو فقرے ضرور سننا. روایت کے فقرے بچوں نے جعفر طیار کے پوتے تھے نا، سوار ہو کے جب گئے جدھر گئے فوجوں میں تلاطم تھا، ایسی تلواریں دیکھی نہیں. ملون عمر ساتھ کہتا ہے کیا سمجھ رہے ہو یہ کوئی عام آدمی؟ ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ایسے نہ سنبھلیں گے. اللہ اکبر. ایسی جنگ کی کہ فرات پہ قبضہ ہو گیا. بس اسی کو سنو بہت روگے. جب فرات پہ قبضہ ہوا ساری بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہوئیں اور کہنے لگی مبارک ہو زینب، آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. ارے واہ رے زینب، واہ رے زینب. نہیں سنیں گے. زینب کی واہ واہ ہو رہی تھی. زینب گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی، مصلی بچھایا، اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار یہ بات میرے بچوں کے ذہن تک پہنچ جائے کہ اے اولو محمد قبضہ تو ہے مگر پانی کو منہ نہ لگانا، سگینہ پیاسی ہے، اسدا. ارے لو اے دو بچے جب گرے حسین دوڑے، ابا ہائے زینب کی گواہی. اے آنو محمد، اے آنو محمد، ارمان تھے ماں کا اب رن کو چلے ہو بیٹا. زینب کی امید، زینب کا آسرا، زینب اپنے بچوں پہ نہ رو پائی. نہیں معلوم کہ ہماری ماں بہنوں کے درمیان یہ تابوت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، مگر سنو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. زینب نہ روئی مگر جب مدینے پلٹ کے آئی بچوں کے حجرے میں پہنچی، دو چھوٹے چھوٹے مسلے ارے تڑپ کے گرا لیا. اے اولو محمد معاف کرنا، میرا بھائیا بڑا غریب تھا. اجرکم، ہاں جزاک اللہ. یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے گریا کا. لو اب تمہاری خدمت میں زیادہ تابوت نہیں رہ گئے، آگے زینب کے دو بیٹوں کے تابوت. اب کس کی زیارت کرو گے پتہ ہے؟ اب اس کی زیارت ہے جس کا حسین جنازہ نہیں لائے بلکہ دامن میں سمیٹ گٹھری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے سن لیا آپ نے؟ ہائر مقتل کا کلیجہ پھٹ گیا اس شہید کی شہادت دیکھنے کے بعد. کون قاسم؟ حسن کی نشانی. کون قاسم؟ اللہ اکبر. جب حسین کو اپنے بھیا کو دیکھنا ہو قاسم کی طرف رخ کر کے کہتے تھے اے بھیا تو
گم نہ ہو مگر تیری نشانی۔ اللہ اکبر، بار بار یہ 13 برس کا شہید حسین کے پاس جا کے کہتا ہے امو مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین کلیجے سے لگا لیتے ہیں، کیسی بات کرتے ہو، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو قاسم۔ ارے قاسم تمہیں کیسے جانے دیں؟ پھر جاتے ہیں اپنے اماں کے خیمے میں، اجازت نہیں مل رہی ہے اماں۔ ام فروا کہتی ہیں کچھ ہو جائے میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے والی و وارث حسن کو۔ نہیں میرے لال جاؤ اجازت مانگو۔ بار بار جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بچہ چھوٹا ہو تو آدمی کلیجے سے لگا لیتا ہے بابو پریشان نہ ہو، ایسے اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگا کے۔ یتیم بھی ہے نا، اب قاسم کو یہ بھی احساس ہے میں شاید یتیم ہوں اس لیے میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ قاسم کنارے جا جا کے روتے ہیں، مقتل کے فکرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے خیمے کے پاس رو رہے تھے، ام فروا باہر آئیں کہ میرے لال کیا ہوا؟ کہ اماں آپ کہتی ہیں اجازت لو، ادھر امو اجازت نہیں دیتے، کیا کریں ہم تو یتیم ہیں نا، ہمیں تو کوئی سمجھتا نہیں ہے نا اماں۔ اللہ رے، ام فروا کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ کچھ یاد آیا کہ اے قاسم ذرا اپنے بازو سے یہ ہٹاؤ تو۔ ہائے رے، اس بازو سے جیسے ہی ہٹی ایک تعویذ بندھی تھی۔ ارے تعویذ کیا تھی؟ قاسم کی موت کی خبر تھی۔ کہ اے قاسم جاؤ اب اجازت کا پروانہ مل گیا۔ ارے لے کے حسن کا لال ایسا دوڑا، اے امو لیجئے۔ حسین نے بھیا کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگائی اور رو کے، جانتے کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر، یا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، اذا وجدتک، جب تم اپنے چچا کو اکیلا مظلوم غریب پانا تو اس کو دکھا دینا۔ اللہ اکبر، قاسم کو جب اجازت ملی مقتل کے فقرے ہیں، کیسا لڑا قاسم، جا کے دیکھیے بڑے بڑے شجاعوں کو قاسم نے ڈھیر کیا۔ مگر یہ عزاداروں پتہ ہے قاسم ایک ملعون نے ایک ایسا گول سر پہ مارا کہ قاسم گھوڑے کی زین سے گر نہیں پائے، پیر الجھ گیا۔ ارے کاش سن لو، کہتے جب پیر الجھا اور قاسم کا آدھا بدن زمین کی طرف، تو قاسم کہتے ہوئے جا رہے تھے چچا، ارے اللہ اکبر سنیں، ادرکنی۔ اب جب چچا کہا نا تو خالی حسین نہیں دوڑے، ادھر سے عباس، ادھر سے حسین۔ فوجیں سمجھی کہ اب جنگ کا نقشہ بدلے گا۔ ارے یہ بے نسل گھوڑے سارے لاشیں جان نکلنے کے بعد پامال ہوئے، مگر ہائے فروا کا قاسم، گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی اور چلاتے جاتے تھے اے چچا، اے چچا۔ حسین جب تک پہنچے ٹکڑے ٹکڑے، علماء کہتے اٹھایا نہیں بلکہ قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے دامن میں لے کے چلے۔ اے زینب بھیا کی نشانی، ارے قاسم کا جنازہ دیکھ رہے ہو اس جنازے کی کیفیت۔ ایک گٹھری ہے جو حسین مظلوم لے کے خیمے تک آئے، کہتے ہیں جب قاسم کے میت لا کے رکھی، زینب اولیاء مقام نے آواز دی بھابھی ام فروا آئیے قاسم کا آخری دیدار کریے۔ میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، ماں جب آئی نا تو ڈھونڈ رہی تھی کدھر میرے بھیا کا لاشا ہے، کدھر میرے قاسم کا لاشا ہے۔ سنیں گے آپ، زینب نے اشارہ کر کے کہا وہ اس کونے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ سنیں گے دیکھ کے کہا یہ کوئی لاشا ہے یا گٹھری ہے جنازوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا پسپا نام تھا قاسم، بدن تقسیم ہو گیا کربلا میں۔ خدا اس جوان شہید کو اور آپ سب جو رو رہے ہیں، آپ کو جناب قاسم کی شفاعت نصیب ہو۔ لیجئے اے عزاداروں،
اب آپ رونے کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ اب جنازہ مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا، اس لیے کہ حسین یہ جنازہ اٹھا کے لائے گا۔ کون ہے جو نہ روئے گا؟ کس کی آنکھیں ہیں جو اشک بار نہ ہو؟ کون؟ پہنچ گئے آپ کے نہیں پہنچ گئے؟ علی کا شیر دل بیٹا، نماز شب میں مانگا ہوا بیٹا، جس کے لیے دعا کی پروردگار ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، علم کے ساتھ ساتھ تابوت بھی ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ تابوت بھی ہوگا۔ تابوت اس لیے کہ آقا حسین سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہنا مولا آپ نہ اٹھا پائے، اللہ نے مصلحت تھی، غازی نے منع کیا تھا، مگر ہم دل کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ عباس کا جنازہ اٹھاتا، سن لو نوجوانوں، پھر اس کے بعد یہ تابوت لانا، کہو دل ہے رونے کا تو آئیے آمادہ ہوئیے، اپنے کو لے چلیے کربلا۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین، امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں سلام اس عباس پر جس کے شان جب کٹے تو پھر بھی اپنے مشق کو اپنے دہن میں رکھ کر ارے کیسے پانی پہنچا۔ ہائے اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں پڑھ ہی نہیں سکتا مقتل، نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کون ہے جس میں دل جو عباس کی شہادت پڑھے؟ یہ عزاداروں پتہ ہے عباس کربلا کے لیے تھے نا، مگر جب حسین کو دیکھیں نظریں جھکا لے، زینب کو دیکھیں نظریں جھکا لے، اور کبھی عباس نے کچھ نہیں کہا۔ پورے کربلا میں آپ اٹھائیے، پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ پہنچ جائیں گے۔ سنیں، جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آنا ہوا نا تو بشیر ابن جزلم اعلان کر رہا تھا قتل الحسین۔ سنو عباس کیا ہے، فی کربلا، اب حسین قتل کر دیے گئے کربلا میں۔ ام البنین نے یہ کان میں جیسے ہی سنا، ایک حسین کی بیٹی سغرا اس کا ہاتھ پکڑا، کہ سغرا چلو یہ کیسی آواز ہے۔ مسجد النبی کا قریب پہنچی تو دیکھا کہہ رہا تھا حسین قتل ہوئے۔ ام البنین قریب گئیں کہ اے بشیر کیا بتا سکتا ہے کون حسین مارا گیا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ ولدیت نہیں پہرا رہا تھا، صرف کہتا تھا حسین قتل ہوئے۔ بشیر کہتا ہے اے بی بی، ارے وہی حسین جو رسول کا نواسا ہے، ارے وہی حسین، اللہ اکبر، سنیے، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کیسے آپ سنیں، ارے ام البنین کو خش آنے لگا، ہائے حسین، مگر ایک مرتبہ سہارا لے کر اپنے عصے کا، میرے دیکھیں بہت روئیں گے نوجوانوں، عصے کا سہارا لے کے کہتی ہے، اب سنیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ام البنین ہے۔ ام البنین کہتی ہے میں مان نہیں سکتی بشیر، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ تمہیں پتہ ہے حسین کے ساتھ اس کا ایک بہادر بھائی ارے عباس بھی تو گیا ہے۔ سنیے کیسے پوچھ رہی ہے کہ مجھے نہیں یقین، کیونکہ عباس حسین کا ایک بہادر بھائی، اس کے رہتے ہوئے حسین ارے کوئی ایک بال باقا نہیں کر سکتا۔ آپ سنیں گے بشیر کہتا ہے بی بی آپ کو پتا ہے، ارے وہ عباس پہلے تو اس کے شانے کٹے، اس کے سر پہ گرز لگا، وہ پہلے اس دنیا سے گیا، اور اس کے بھائی نے مرثیہ پڑھا، اے بھائیا ارے قبر ٹوٹ گئے۔ اجرکم، لو آخر فقرہ، میں بہت تھکا ہوں مگر کہہ رہا ہوں، لو آ گیا، اللہ اکبر، خون میں ڈوبا علم،
جب یہ عالم آ رہا تھا نا تو سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ بچے تڑپ کے کہہ رہے تھے ہائے پانی، جیسے جیسے حسین قریب آئے آس ٹوٹ گئی، علم آیا ہے لے کے علمدار نہ آیا۔ جان قربان ہو اللہ اکبر حسین کا یہ عظیم بھائی جس نے اپنی جان کو حسین مظلوم پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کا جنازہ، عباس کا تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے، اسی لیے تو دل کہتا ہے دو مصرع پڑھ دوں۔ اللہ اکبر۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ رو لو تڑپ کے آل عمران کہاں، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا۔ چوتھے امام فرماتے کہ پورے راستے بھر اگر کسی کا نام بچوں نے پکارا ہے تو اس ذات کا نام عباس ہے۔ بیویاں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی ارے کاش عباس ہوتا۔ سجاد کہتے تھے کاش میرا چچا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے زینب نے سب سے زیادہ جو یاد کیا، پہنچ گیا میری ماں بہنوں کے قریب۔ رو لو ارے آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا، ارے پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آگے بابانی۔ اب سنو گے اگر رو سکتے ہو، زینب کتنا بے چین ہو کے کہتی ہے ارے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس، ارے کون ہے جو کہے گا ظالم چڑھاتے تھے، ارے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ۔ ہائے عباس الوداع، اس عنوان سے بھی سنا کرو، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آمادہ ہو جاؤ، اب کس کا جنازہ ہے تمہیں سب پتا ہے، 3 جنازے بچے۔ اللہ اکبر۔ ہائے وہ میت وہ جنازہ آئے گا، حسین زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، کہتے ہو نا السلام علی علی ابن الحسین۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا اے مولا حسین، 5ویں امام سے کہ یہ کون سا علی مراد ہے؟
آپ کا بابا علی یا چھوٹا علی؟ سنیں گے؟ پانچویں میری طرف دیکھو، پانچویں امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اس سے مراد میرا چچا علی اکبر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا بابا، میرا جد سب سے غریب اکبر کی میت میں نظر آیا۔ ارے نہیں پہنچے آپ، یہ اتنے تابوت گزرے ہیں نا، مقتل گواہ حسین کبھی دو دو جنازے اپنے بازوؤں میں لے کے آتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر توڑ جاتے ہیں، ایک باقاعدہ رفتار کے ساتھ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ میری طرف سنیے، عباس کا جنازہ نہیں لائے، بازو لائے، مگر وہ کیفیت نہیں۔ مگر سنیں، اللہ پر ہمارا پانچواں امام کہتا ہے کہ جب اکبر کی میت لائے، میری طرف دیکھو، میت وہی رکھے اور ابا زانو کے ساتھ بیٹھے، اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا اور تڑپ کے کہا اے میرے لال، ارے دنیا اندھیرے۔ ارے کہتی تھی ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ ارے واہ واہ، نوجوانوں اپنی جوانیوں کی دعا مانگو، اللہ ہمارے کسی جوان کو مشکل نہ دے۔ ہے علی اکبر۔ ارے واہ، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارے افسوس کے راس آئینہ تم کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر۔ ہے کسی نے جوان کی میت اٹھائی ہے، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے، اللہ اکبر کیا فکرہ ہے۔ ارے ماں، کوئی ماں برداشت کر پائے گی؟ سنیں، ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی؟ ایک بہن مدینے میں بھی تو منتظر ہے نا۔ ارے مر جائے گی صغرا، ارے مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی، ارے اب کیا کروں جی کر۔ اجرکم، ہاں نوجوانوں سنو گے، اگر خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی ماں کو نہ دکھائے، میرا دل کرتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا اگر سنو۔ ارے تم ہچکیا لے لے کے جو دو، ارے جزاک اللہ میرے نوجوانوں، ارے تم ہچکیا نہیں، جب ہچکی لیتے تھے اکبر نا تو منہ سے خون نکلتا تھا، نیزے کے انی سینے میں تھی، اگر محسوس کر گئے تو بہت روگے۔ تم ہچکیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ارے منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، ارے کیوں روٹھے ہو دلبر؟ ہے علی اکبر۔ اللہ اکبر، اجرکم عند اللہ۔ کر لیا نا اس بڑے علی کے تابوت کی زیارت، اب آ جاؤ ایک چھوٹا علی،
ارے واہ 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 واہ، چھوٹا نہیں، پتا ہے عباس کو جو تیر لگا، تیر بڑا تھا نہیں، عباس بڑے تھے، تیر چھوٹا تھا۔ حسین کو جو تیر لگا، حسین بڑے تھے، تیر چھوٹا تھا، مگر ہائے رے اصغر گلا چھوٹا سا، مگر تین بھالے کا تیر بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، یہ سوچ کے ہمراہ مقتل لے گئے، یہ سوچ کے ہمراہ اصغر کو لے گئے مقتل میں حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ نہیں، کاش اگر یہ دو جنازے ہیں، میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کروں گا، جو ابھی تک نہ روئے ہو وہ رو لو، سب کچھ اپنی طرف ہے، مگر کسی بچے کی میت اٹھانا، اس باپ کے کلیجے سے پوچھو جو 57 برس کا باپ ہے، اللہ اکبر، نہیں پہنچے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ اصغر کی میت سب سے سخت تھی، سارے جنازوں کی اپنی انوکھی خصوصیت، اکبر کی میت کی الگ خصوصیت، عباس کی میت کی الگ خصوصیت، مگر حسین خیمے تک لانے میں کبھی آگے اور پیچھے نہیں ہوئے، مگر جب اس چھوٹی سی میت نہ جانے کتنی بھاری تھی کہ 7 مرتبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ، کتنی بار؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے، نہیں رو گیا۔ اللہ اکبر، پڑھ دو فقرہ، امام زمانہ سلام کر کے کہہ رہے، سلام ان ہونٹوں پر جس پر اللہ اکبر پپڑی نہیں بلکہ خون کی پپڑیاں پیاس کی وجہ سے پڑ گئی تھی۔ اجرکم، نہیں نہیں نہیں، بالکل پورے خلوص کے ساتھ اس ننھی سے میت دیکھنا، اس کا جھولا آئے گا، اور خوب زیارت کر کے جو بے اولاد ہے اولاد کی دعا لیتے جانا۔ حسین، اچھا دیکھا ہے عاشور کے دن کوئی عمل آپ کو کرنے کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، عاشور کے دن آپ سے کہا جاتا ہے کوئی عمل یاد نہیں کرایا جاتا۔ کتنے عمل عاشور کے دن ہیں، مگر اللہ رے نہ جانے اس عمل میں کتنی غربت تھی کہ کہا گیا 7 مرتبہ آگے بڑھو، ارے جو کر رہے ہیں وہ بتائیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھو۔ کبھی سوچتے ہیں ایسا کیوں 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے؟ ایران میں جانتے ہیں ایک طالب علم تھا، اللہ نے کئی سالوں کے بعد اس کو بچہ دیا، اور کسی وجہ سے ماں کچن میں تھی، بچہ جھولے میں تھا، اور شوہر اسکول میں مدرسے میں، کہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں معلوم کیسے بچہ جھولے سے زمین پہ آ گیا۔ جب زمین پایا ماں کو نہیں خبر، ماں جب کچن سے پلٹی تو کیا دیکھا؟ بچہ زمین پہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، نہ رویا نہ بولا نہ کچھ ہوا۔ اس نے بچے کو دیکھا، ارے یہ تو جھولے میں تھا میرا لال، کلیجے سے لپٹانے لگے، بچہ رو نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ رہے، آپ پہنچا دو آپ تک بہت روئیں گے۔ جانتے اصغر کتنے حساس تھے، ہم سمجھتے بچہ زندہ ہے اس لیے تبھی رو رہا ہے، مگر اصغر اتنے حساس تھے کہ شب عاشور سے رونا بند کر دیا تھا تاکہ ماں پریشان نہ ہو کہ میرا لال بھوکا ہے۔ سنیں گے غربت حسین مظلوم کی، اللہ اکبر۔
اس نے جب دیکھا کہ بچہ بول نہیں رہا، رونے لگی، ڈر کے اس نے شوہر کو فون کیا، آج آئیے گھر پہ، نہیں معلوم بابو رو کیوں نہیں رہا ہے، بول کیوں نہیں رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی دوڑ کے مدرسے سے گھر آیا تو کیا دیکھا کہ بچہ اپنی آنکھیں پلٹے ہوئے ہے، عجیب کیفیت میں ہے، ڈرا وہ، مگر ماں سامنے تھی، کیسے اظہار کرے۔ وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، بچہ ٹھیک ہے، میں بھی گیا بغل میں ڈاکٹر نے لے کے آتا ہوں۔ ماں کہنے لگی میں بھی چلوں گی، کاش یاد رکھیے، کہا میں بھی چلوں گی، کہا نہیں نہیں تم نہ چلو، گھر میں رہو، انشاءاللہ میں بس گیا، یاد آ رہا ہے کچھ، میں گیا اور لے کے آیا۔ کیا حسین کہہ کے گئے تھے، پانی پلا کے لے کے آتے ہیں۔ ارے پہنچے آپ، کاش اس منزل کو پہنچیے۔ یہ کہتے ہیں میں گیا اور آیا، نہیں پہنچے، ماں انتظار میں ہے کہ میرا لال گیا ہے آئے گا، یہ لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا، دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا تیرا بچہ تو 20 منٹ پہلے ہی مر گیا۔ ارے کاش اسے منزل کو سنو۔ وہ کہتا ہے جیسے میرے پیر سے زمین نکل گئی، میں وہیں بیٹھ گیا، دوستوں کو فون کیا، دوست آئے، بڑا سہارا دیا، اللہ اللہ تمہیں پھر سے دے گا، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ۔ وہ کہتا ہے جاؤں تو کیسے جاؤں، ارے اس کی ماں منتظر ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے۔ لوگوں نے سہارا، میں تو دیکھئے سہارا دیا، اس کے گھر تک لوگوں نے چھوڑا، سارے دوستوں نے کہا اب ذمہ داری تیری ہے، گھر میں جا۔ کہتے 10 قدم کا فاصلہ تھا گھر کے دروازے میں، سنے یہ جاتا تھا دروازے سے واپس آتا تھا، جاتا تھا واپس آتا تھا، نہیں یاد آیا۔ اس نے کربلا کا رخ کر کے وہی کہا اے مولا، ارے اب سمجھ میں آیا، انا للہ۔ حسین اس لیے آگے پیچھے ہوئے، رباب کو جوان سگیرہ، ارے میرا بھائیا پانی پی کے آ رہا ہے۔ لوری سنا سنا کے سلاؤں گی ساری رات، اصغر تمہیں میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات۔ اللہ اکبر۔ مقتل نے لکھا ہے یہ وہ شہادت تھی اس بچے کی، حسین کے چہرے پہ شکن سی آ گئی، اور حسین کہتے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، الہی جو تھا تیری بارگاہ میں دیا، معبود اب کچھ نہیں ہے، ہو گیا مگر رونے کے لیے، اب کچھ نہیں ہے، اب کون ہے؟ حسین غریب ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بچے کو پشت خیمہ دفن کر کے حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، اور جیسے آواز بلند کی یا زینب یا کلثوم علیکن من السلام، نہیں پہنچے آپ، کہتے بیبیاں زمین میں پچھاڑے کھانے لگی اور اٹھتی تھی، زمین میں گرتی تھی، نہیں، علماء نے لکھا ہے حسین کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بیبیاں زمین میں گرتی۔ اور سنی میری طرف، آخری حسین ہے نا، جب چلنے لگے یہ ابا دیکھتے ہیں اس دامن کو نیچے سے پکڑ کے، کوئی بیوی اپنی طرف کھینچتی ہے، کوئی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جانتے ہیں کیا کہتی تھی؟ آقا بس اتنا بتا دو ہمیں کس کے حوالے،
ارے حسین کی غربت ہے، ایسے نہ رو، جو حق ہے رونے کا ویسے رو۔ کہ آقا بس ہمیں اتنا بتا دو، ہمیں کس کے حوالے سنو گے؟ حسین کی ماں آپ کو اجر دیں گی۔ حسین آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے ارے خدا کے حوالے۔ اجرکم عند اللہ، ہاں ہاں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ گئے بیویوں سے ملے، رخصت ہوئے۔ جب حسین رخصت اب مجلس قیامت کی ہے، حسین جب رخصت ہونے لگے، زینب نے آواز دی بھیا ٹھہرو۔ رک گئے حسین، کیا زینب؟ کہ بھیا ذرا اپنا گلا تو قریب لاؤ۔ نہیں پہنچے، گلے کا بوسہ لیا۔ کہ اے بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آخری رخصت ہونے لگے تو اے زینب حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ اللہ نے جب حسین جانے لگے کہا زینب ٹھیک ہے، اماں کی وصیت پہ عمل کیا، مجھے بھی ایک وصیت یاد آئی۔ زینب اپنے بازوؤں سے حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ اللہ نے حکمت تو بھائی بہن دونوں سمجھ گئے، مگر جب مقتل کی طرف آئے، روایت کے فقرے کچھ دور چلے حسین، پھر خیمے کی طرف دیکھتے تھے حسین، پھر پیچھے پیچھے بڑھے، زلجنا سے ٹکرائے، آواز بلند تھی بابا کے زلجنا، بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ آپ سنیں گے جیسے یہ آواز بلند، حسین نے کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی سموں سے لپٹی کہہ رہی تھی میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ میری طرف دیکھئے، حسین نے بچی کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر سکینہ سوئی، پھر اٹھی اور بابا کو دیکھ کے کہتی بابا خدا حافظ۔ میرے نوجوانوں مصائب کی طرف متوجہ ہو، تابوت بڑا قیامت خیز ہے، سب پہ روئے ہو، اللہ قبول کرے، مگر حسین کی غربت بڑی عظیم ہے۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو حسین کا نام سنے اور حسین کی غربت پہ آنسو نہ بہائے۔ تم نہیں رو رہے ہو، تم تو پانی کے آنسو رو رہے ہو۔ امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ سنو گے میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سلام اس حسین مظلوم پر جس کا گلا سامنے سے نہیں بلکہ پشت سے کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ سننے کے اگر ارادے میں ہو تو سنو۔ سکینہ سے رخصت ہونے لگے، جب حسین سکینہ سے رخصت ہوئے تو یہاں پہ میر انیس کہتے ہیں بچی نے بس 2 مصرع جیسے ہی حسین نے مڑ کے سکینہ کو دیکھا تو بچی نے تڑپ کے کہا ارے نیند آئے گی، ارے آ گئی غربت جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلے آؤ گے بابا۔ آج رکھو، ہاں روتے روتے ان نوجوانوں کو دعا دیتے جانا۔ اس اہتمام کے تمام منتظمین جو بزرگ جو جیسے شریک ہیں ان کے حق میں دعا کرتے جانا۔ بڑی محنتیں ہیں، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اور جب یہ تابوت آئے تو ہر آدمی اپنا سر و سینہ پیٹتے رہنا، اپنے سر پہ ماتم کرنا، اور ویسے ہی حسین غریب کو رخصت کرنا اور سر پہ ماتم کر کے یہ کہتے جانا ہائے حسین کشتے شد، ہائے حسین کشتے شد۔ مگر سنو کیا سکینہ نے کہا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلے آؤں گے بابا، بابا خدا حافظ۔ کہتے ہیں دونوں تلواروں کو حسین نے جو چلانا شروع کی 2 ہاتھوں سے اور کاٹتے جاتے تھے ملونوں کے سر اور کہتے جاتے تھے شرم نہیں آئی میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی مار دی، شرم نہیں آئی ارے میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، ارے شرم نہیں آئی میرا نناس غار،
ارے کہاں سنے حسین جوش شہادت میں، حسین جوش بہادری میں گلا کرتا جاتا ہے اور روتے جاتے ہیں۔ میر علی صلی اللہ مقامہ نے اس منظر کشی کی ہے، کہتے ہیں کبھی مار کے جب فوجیں دور چلی جائیں اپنے سر پہ ہائے میرا اکبر، ہائے میرا قاسم، ارے رو، ہائے میرا اولو محمد، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عصمت، اپنی غربت میں ماتم کریں۔ مگر کب تک لڑتا پیاسا حسین؟ آواز آئی، ارے زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین، بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین، بس گردن جھکا دو خنجر پہ داد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ سنو سنو بہت روگ ہے، کہتے جیسے ہی میری طرف دیکھو، جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی، ارے ملعون سمٹے، جس کے ہاتھ میں پتھر پتھر، جس کے ہاتھ میں نیزہ نیزہ، جس کے ہاتھ میں تلوار تلوار، ارے جس کے ہاتھ میں بھالا۔ میر انیس کہتے ہیں حسین گرتے نہیں تھے بلکہ گرائے جا رہے تھے، نیزہ ملعون مارتے تھے، نیزے کی انی سے حسین کو گراتے رہے۔ ارے یہ منظر دیکھ کے تبھی تو آواز دی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، سرو سینہ پیٹو، امت نے ہم کو لوٹ لیا، ہوا محمد۔ اس وقت کو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ غم اور دو عالم کا مقتدا۔ میری طرف دیکھو، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینہ، ارے نکل حسین تڑپتا ہے۔ سنو سنو، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ۔ سن سکو گے تو سن لو، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو۔ امام زمانہ کہتے ہیں شمر ملعون اپنا دونوں پیر حسین کے سینے پہ رکھ کے جب خنجر چلا رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، آسمان سے ندا، سر و سینہ پیٹو، ہائے حسین گشتے شو۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام ان پا جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر،
کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔